بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا بنیادی مقصد انسان کا تزکیہ اور اس کی طہارت ہے۔ جس طرح ملاوٹی سونے کا کھوٹ دور کرنے کے لیے آگ کی بٹی دہکائی جاتی ہے اور اس کے اندر اسے تپا کر خالص کیا جاتا ہے، اس طرح جو لوگ اپنا میل کچیل دین کے ذریعے سے دور نہ کریں گے، انہیں پاک صاف کرنے کے لیے دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دوزخ آلودہ نفس لوگوں کی تزکیہ کی جگہ ہے اور آگ میں تپانے کا یہ دورانیہ ان کی سزا۔ دوزخ میں تپائے جانے کے عمل کی شدت اور اس میں رہنے کی مدت دونوں اس بات پر منحصر ہوں گی کہ اس میں جھونکے جانے والے شخص کی غلاظتیں کس حد تک کثیف ہیں۔ جیسے جیسے لوگ اپنی گندگیوں کا ازالہ کرتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے ان کی وہاں سے خلاصی ہوتی چلی جائے گی۔ البتہ کچھ مجرم ایسے بھی ہوں گے کہ جن میں جوہر خالص ڈھونڈنے سے نہ ملے گا اور وہ اپنی ذات میں نرا کھوٹ ہوں گے۔ اس طرح کے مجرموں کے لیے دوزخ تزکیے کی نہیں سزا کی جگہ ہوگی، اس لیے ہمیشہ کے لیے اس میں انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ہمیشہ کی سزا پانے والے کون ہوں گے؟ قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ لوگ جو خدا کے سامنے سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہوں، جان بوجھ کر کفر و شرک کرنے لگے، نفاق کے روگی ہو جائیں، جان اور مال اور آبرو کے خلاف سنگین کبائر کا ارتکاب کرنے لگیں، مثال کے طور پر کسی مسلمان کو عمداً قتل کر دیں، قانون وراثت کی خلاف ورزی کریں یا بدکاری کے عادی ہو جائیں، یا گناہ کی زندگی کو اس طرح اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں کہ معلوم ہو کہ گناہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، ایسے سب لوگ خلود فی النار کے مستحق ٹھہریں گے اور دائمی عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ جہنم کی عبیدت۔ تاہم ابدی سزا کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ بالکل اسی طرح ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے جس طرح جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیر نظر قرآن کریم کی تعلیمات اصل میں مذکورہ جرائم کی سزاؤں کا بیان ہے، جن کے اطلاق میں پروردگار عالم کسی بھی درجے میں تغیر کا اختیار ضرور رکھتا ہے۔ اس کی رحمت مد نظر رہے تو اس تغیر کی 3 صورتیں فرض کی جا سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس دوزخ ہی کو ختم کر دیا جائے، دوسری یہ کہ دوزخ تو قائم رہے مگر ان ابدی سزا پانے والوں میں سے وہ لوگ جو ایمان سے بالکل تہی تامل رہے ہوں، مستقل جلنے رہنے سے جس طرح کھوٹ بھی آخرکار راکھ میں بدل جاتا ہے، اس طرح انہیں بھی کسی راکھ کی صورت میں بدل کر ان کی ہستی کو فنا کر دیا جائے۔ تیسری یہ کہ دوزخ قائم رہے اور مجرموں میں سے وہ لوگ جو کم تر درجے کا ایمان بہرحال رکھتے ہوں، انہیں بھی زندہ رکھا جائے اور اسی ایمان کا لحاظ رکھتے ہوئے آخرکار انہیں دوزخ سے خلاصی دے دی جائے۔ اگلی دنیا کے بارے میں قیاس کرنا موضوع نہیں ہے، مگر قرآن مجید کے کچھ اشارات ہیں جو اس کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ پھر جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، انہیں وہاں چیخنا اور چلانا ہے، وہ اسی میں پڑے رہیں گے جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہے۔ اللہ یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے، اس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ رہے وہ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اسی میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں۔ یہ کہ تیرا پروردگار چاہے ایسی عطا کے طور پر جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ اس ضمن میں 3 نکات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر خوشبخت لوگوں کے صلے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ان پر ہونے والی عنایتیں مستقل ہوں گی
اور ان میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا، مگر بدبخت لوگوں کی سزا کو ان رب فعال لما یرید کہ تیرا رب جو کچھ چاہے کر سکتا ہے کہہ کر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے متعلق کر دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ دوزخ پروردگار کا کوئی وعدہ نہیں بلکہ مجرموں کو سنائی جانے والی ایک وعید ہے۔ کچھ دینے کا وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کرنا اخلاقی طور پر لازم ٹھہرتا ہے، مگر سزا کی دھمکی دے کر پھر چھوڑ دیا جائے تو اسے برا نہیں جانا جاتا بلکہ ایک قابل تحسین سمجھا جاتا ہے۔ آخرت میں اگر مجرموں کو بالکل ہی معاف کر دیا جائے تو یہ بات عدل کے منافی اور دیگر لوگوں کے حق تلف کرنے کے مترادف ہوگی، اس لیے انہیں سزا تو ضرور دی جائے گی، تاہم اگر ہمیشہ کی سزا سے انہیں خلاصی دے دی جائے تو یہ بات عدل کے خلاف نہیں ہوگی بلکہ خدا کے فضل کے عین مطابق ہوگی۔ تیسرا یہ کہ رحمت اور غضب یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، مگر اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت کر گئی۔ اگر اس کی رحمت کے مستحق قرار پانے والے ہمیشہ جنت کے مزے لوٹیں اور اس کے غضب کا شکار ہونے والے ہمیشہ دوزخ کی آگ کو بھگتیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے یہ دونوں صفتیں ہر طرف سے ایک ہی درجے میں روبہ عمل ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ چنانچہ رحمت کا غضب سے آگے بڑھ جانا خود اس بات کا متقاضی ہے کہ مجرموں کو ابدی سزا دیے جانے کے فیصلے میں بھی اس کا ظہور ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ابدی سزا کے مستحق ان مجرموں کو رہائی دینے کے بعد اسے جنت میں جگہ ملے جو صالحین کو انعام کے طور پر عنایت ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پروردگار کی جو رحمت ان کی سزا میں تخفیف کا باعث بنے، وہی رحمت ان کے لیے کسی دور دراز کے سیارے میں الگ سے جنت بسانے کا انتظام بھی کر دے، اور اگر جنت نہ بھی ملے تو کیا ہے، ان کے لیے یہی بات جنت کے مترادف ہوگی اور یہ دوزخ سے بالآخر نکال لیے جائیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔